تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک و بابرکت آستانے پر اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حضور صاحب سجادہ مدد اللہ علی کا حکم ہوا اور ناظم اعلیٰ آستانِ صفویہ کا حکم ہوا تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دونوں بزرگوں کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ میں صاحب سجادہ سے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں، ناظم اعلیٰ میں اپنی طور پر کہ ہوں وہ حضرت افضالیہ مدد اللہ علی کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ سارا انتظام و انسلام حضرت ہی کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ تو ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمت کو، حوصلوں کو سلامت رکھے کہ وہ اسی طرح اس خاندان کا انتظام و انسلام بحسن خوبی فرماتے رہیں، وابستگان کو اسی طرح کا احتیاط کرتے رہیں، لنگر کھلاتے رہیں، نفلے کرتے رہیں۔ میرے تعارف میں جو کچھ کہا گیا عام طور سے اس طرح کی گفتگو تعزیتی محفلوں کی جاتی ہے۔ ناظم اجلاس نے قدر جلد بازی سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آنے پر جب اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا شیخ خادم صفی کے نام سے پہچانا گیا تو ہم تو اس نوکر و خادم ہیں۔ کسی القاب کی ساستانے پر کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے ولی اور ولیوں کے ولی خادم صفی کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں تو ہم تو خدام کے بھی خدام، خدام کے بھی خدام۔ الحمدللہ ماہر شریف کا یہ فیضان ہے، اور بالخصوص قبلہ جسم و جاں غوث زماں ابو الفضل آل احمد حضور اچھے میاں قدس سر العزیز کا یہ فیضان ہے کہ انہوں نے ہمارے خاندان کو اس آستانے کی غلامی میں ڈالا اور یہاں کا شجرہ ہمارے ہاتھوں میں دیا، یہاں کا فیضان ہمیں عطا فرمایا۔ یہ حضور شمس مہاجرہ کا کرم ہے کہ اتنے بڑے آستانے میں رسائی کرتی ہیں لوگوں کی، ورنہ ناظم اجلاس کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو مولوی کہہ دیا تو میرا خاندان مولوی اور خاندان کہہ رہا ہے، میرے محلے کا نام ہی مولوی بولا، اور میرے جد اعلیٰ کو شاہ احمد کو شمس مہاجرہ مولوی کہا الحمدللہ۔ لیکن یہ مولوی ہیں جو اولیاء اور صوفیاء کے خادم ہیں۔ ابھی ناز شریف خیال پیش کیا جا رہا تھا منظوم، فقیر تو خیر اتنا کوئی شاعر نہیں ہے تو بندیاں ہو جاتی ہیں، تو شعر سماعت ہو جاتا ہے۔ یار دیکھنے کے لیے چلو مدینہ چلیں یار دیکھنے کے لیے، زمین پہ خود کا گلزار دیکھنے کے لیے، زمین پہ خود کا گلزار دیکھنے کے لیے، اور زبان ہے مدحت خیر الانام کی خاطر، زبان ہے مدحت خیر الانام کی خاطر، نظر ہے روح قرآن دیکھنے کے لیے، نظر ہے روح قرآن دیکھنے کے لیے، اور عرض کیا ہے کہ یہ دن شیشہ و ساغر کو منہ لگائے کیوں، یہ دن شیشہ و ساغر کو منہ لگائے کیوں، یہ آئے ہیں لب و رخسار دیکھنے کے لیے، لب و رخسار دیکھنے کے لیے، یہ دن شیشہ و ساغر کو منہ لگائے کیوں، یہ آئے ہیں لب و رخسار دیکھنے کے لیے، اور چلے ہیں پاس نفس کر کے قبر میں عشاق، چلے ہیں پاس نفس کر کے قبر میں عشاق، جمال احمد مختار دیکھنے کے لیے، جمال احمد مختار دیکھنے کے لیے، چلے ہیں پاس نفس کر کے قبر میں عشاق، جمال احمد مختار دیکھنے کے لیے، اور مچل رہی ہیں سر حشر بخششیں، مچل رہی ہیں سر حشر بخششیں، ان کے قدم سے لپٹا گناہگار دیکھنے کے لیے، قدم سے لپٹا گناہگار دیکھنے کے لیے،
پھیلی کہ سرکار آ رہے ہیں ادھر، چھتوں پہ چڑھ گئے انصار دیکھنے کے لیے، چھتوں پہ چڑھ گئے انصار دیکھنے کے لیے، خبر جو پھیلی کہ سرکار آ رہے ہیں ادھر، چھتوں پہ چڑھ گئے انصار دیکھنے کے لیے۔ اور اس طرح کا شعر بھی ہو گیا کہ ہلال ابر گھٹا آسمان پر آئے، ہلال ابر گھٹا آسمان پر آئے، نبی کے گیسوئے خمدار دیکھنے کے لیے، نبی کے گیسوئے خمدار دیکھنے کے لیے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمانے کیونکہ اب میرا کا مہینہ ہے، لیکن کے بعد کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ شب میرا آنے والی ہے کہ جسے نہ دیکھ سکا کوئی آنکھ والا اسے، جسے نہ دیکھ سکا کوئی آنکھ والا اسے، گئے ہیں عرش پہ سرکار دیکھنے کے لیے۔ جسے نہ دیکھ سکا کوئی آنکھ والا اسے، گئے ہیں عرش پہ سرکار دیکھنے کے لیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں شعر منظور کا کہ ہے فخر قوم و مقام منتظر پہاڑی پر، ہے فخر قوم و مقام منتظر پہاڑی پر، گیا ہے یار ابھی غار دیکھنے کے لیے، گیا ہے یار ابھی غار دیکھنے کے لیے۔ خدا کی راہ میں جو اپنا گھر اجاڑ آئے، خدا کی راہ میں جو اپنا گھر اجاڑ آئے، وہ کفر و شرک کے شیطان کو پچھاڑ آئے، وہ کفر و شرک کے شیطان کو پچھاڑ آئے۔ وہ بدر ہو کہ احد ہو کہ فتح مکہ ہو، وہ بدر ہو کہ احد ہو کہ فتح مکہ ہو، ہر ایک غلام ان کے جھنڈے گاڑ آئے، اور اٹھا رہے ہیں ابو بکر ان کو کاندھے پر، اٹھا رہے ہیں ابو بکر ان کو کاندھے پر، جو راستے میں مدینے کے کچھ پہاڑ آئے، جو راستے میں مدینے کے کچھ پہاڑ آئے۔ اور ایک شعر منظور کا یہ بھی ہے کہ ہے کون وہ جو مبارز بنے سرے خیبر، ہے کون وہ جو مبارز بنے سرے خیبر، کچھ اس رعب سے مولا علی دہاڑ آئے، کچھ اس رعب سے مولا علی دہاڑ آئے۔ ہمارا بار علم اس کے سامنے کیا ہے، ہمارا بار علم اس کے سامنے کیا ہے، جو ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑا ہے، جو ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑا ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ جو مشرکین نہیں چاہتے تھے ہجرت ہو، حضور صاحب کی طرف، جو مشرکین نہیں چاہتے تھے ہجرت ہو، انہیں تو سین حرم میں عمر لتاڑ آئے، انہیں تو سین حرم میں عمر لتاڑ آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کرنے نکلے تو سین حرم میں آئے، طواف کیا، تلوار نکالی اور کہا مشرکین سے کہ تم میں سے جو اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، سیل پینی بڑا بہاد الوادی، اس وادی کے پیچھے آئے مجھے روکنے مسلم۔ جو مشرکین نہیں چاہتے کہ ہجرت ہو، انہیں تو سن حرم میں عمر لتاڑ آئے۔ اور ایک محبت شعر کے بیان کیا ہو جلالے حضور غوث کے جب، بیان کیا ہو جلالے حضور غوث کے جب، گلی کا کتا ہی شیروں کو چیر پھاڑ آئے، گلی کا کتا ہی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا یہاں جمع ہے. سال میں کئی بار جمع ہوتے ہیں آغاز کے موقع پر، اور ویسے بھی حاضر ہوتے ہیں سبھی کو شریف. بڑی بارگاہ ہے، بڑے مخدوم کا آستانہ ہے. اس دربار میں لفظ بہرحال اس حقیر فقیر کے بس کی بات نہیں ہے. حضور صاحب سجادہ اور ناظم اعلیٰ خانقاہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بزرگوں کی مدد اور ان کی استعانت سے جس ماحول میں آج کل ہم اور آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کو سنجیدگی سے دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. بے شک اگر ہم اس کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس دنیا میں انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک چیز بہت واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی کہ انسان آپس میں لڑتا رہا. ابھی آپ کسی دھرم اور مذہب کی بات نہیں کریں، انسانی تاریخ کی بات کریں. انسانوں نے کیا کیا اس دنیا میں؟ اور یہ تاریخ 1500 سال پرانی ہے، یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. نزول قرآن سے پہلے کی تاریخ، نزول انجیل سے پہلے کی تاریخ، زبور و تورات سے پہلے کی تاریخ، اللہ کا انکار کرنے والوں کی بھی تاریخ، نبیوں کو قتل کرنے والوں کی تاریخ، دین اور مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے والوں کی تاریخ. آپ کو تاریخ میں جو آپ تاریخ پڑھیں گے کہ انسانی ارتقا کیسے ہوا، اس ارتقا کے پیچھے انسانوں کا خون، قتل و غارتگری، ایک دوسرے سے خود کو بہتر سمجھنا، اس کو پامال کرنا، تقدس کو، ان کی جانوں کو کاٹ دینا، ان کو مار دینا، قبضہ کر لینا، لوٹ لینا، ان سب واحد چیزوں کے اوپر انسانی ترقی اپنے قدم جمائے ہوئے ہے. آج چونکہ ہم براہ راست اپنی تاریخ کو اور اپنے موجودہ حالات کو براہ راست نہیں دیکھ پاتے، آج ہم ایک سہارے اور وسیلے اور واسطے سے ہم اپنے حالات سے آشنا ہوتے ہیں. یعنی ہم خود نہیں پوچھتے کہ آپ کیسے ہیں، ایک تیسرا آدمی بتاتا ہے کہ وہ ایسا ہے، اور میرے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں. تو جب بیچ کا ترجمان اگر صحیح ہوگا تو خبر صحیح جائے گی، اور غلط ہوگا تو خبر غلط جائے گی. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی خیر خبر لینا چاہیں تو ہمارے پاس براہ راست اس سے ملنے کا وقت نہیں. ہم ذریعے تلاش کرتے ہیں، پھر ہم نیوز چینل کی طرف جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپ کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کے گوسپس کی طرف جاتے ہیں، غیبتوں کی طرف جاتے ہیں، گلی محلوں میں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کے باتیں پوچھتے ہیں خبر کیسا ہے. پوری تاریخ غیبت، جھوٹ، فریب، مکر، دجل، قتل، غارتگری، بربریت پر منحصر ہے. پوری تاریخ کا احاطہ ہے، اور اتنی قتل و غارتگری ہوئی، اتنی غارتگری ہوئی کہ دانشمندوں نے یہ بات لکھی کہ اس دنیا کی اصل حالت جنگ کی حالت ہے. امن تو ایک وقفے کا نام ہے. یہ فلسفی نے لکھا کہ اس دنیا کتنی جنگیں ہوئی اس دنیا میں، کہ اس دنیا کی اصلی حالت اور کنڈیشن جنگ ہے. جو امن و امان آپ دیکھتے ہیں یہ ایک وقفہ ہے، جو جنگ کرتی جس دوران ہو جاتی ہے وہ اتنی سی باتیں، ورنہ اس دنیا کا اکثر ٹائم جنگوں میں ہوتا ہے. ایسے ہولناک ماحول میں آپ ایک طرف سنتے ہوں گے کہ سکندر اعظم نے اتنی دنیا فتح کر لی، یہ اس کا اچیومنٹ ہے. لیکن سکندر اعظم نے کتنا خون بہایا، کتنا قتل کیا، کتنے شہر لوٹے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنوں کا حق مارا گیا، کتنوں کو اس نے استحصال کیا، زبردستی لڑنے پر آمادہ کیا. اس پر ہماری نظر نہیں آتی، ہم اس کی کامیابی دیکھ رہے ہیں.
دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیے آپ، تاتاریوں کی تاریخ پڑھیے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ تاتار میں بڑی کامیابی ہے، مگر تاتار میں کامیابی کے پیچھے خون کی ندیاں ہیں. گجرا اور فرات خون سے ڈال بہتے ہوئے نظر آئیں گے، تب تاتار کی کامیابی آپ کو دکھائے گی. لیا کرتی ہے فاتح قوم آخر انتقام اپنا، اسی موقع پہ شمشیریں کیا کرتی ہیں کام اپنا. ایک تو جنگ لڑنے کے لیے خون بہایا، اور جنگ لڑنے کے بعد انتقام لینے کے لیے خون بہایا گیا، اور پھر جنگ لڑنے کے بعد اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے خون بہایا گیا. تب جا کے آپ کی سلطنت قائم رکھی. اور جہاں آپ کے ہاتھ سے تلوار ڈھیلی ہوئی، آپ کے ہاتھ سے لوگوں کی گریبان چھوٹ گئے، آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو ظلم دور ہو گیا، وہی انسان کی تاریخ حکومت. یہ پوری تاریخ ہے. اب اس نظام کے خلاف کوئی نظام آ سکتا ہے؟ اس نظام کے خلاف کوئی نظام چاہیے تھا. اس نظام کے خلاف اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معیار طے کر دیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ انبیاء اور مرسلین یہی پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ بات آگے چلتی رہی یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے پر اللہ نے اپنے پیغام کو، احکامات کو مکمل فرما دیا. دین مکمل ہو گیا. اس دین کی تکمیل سے پہلے نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی اصول تھے. قانون بادشاہ سلامت اور بڑے حاکم کی مرضی پر منحصر تھا. آپ نے پڑھا ہوگا بڑے بڑے چین کے بادشاہوں کے بارے میں کہ رانی نے کہا کہ جب کشتی ڈوب جاتی ہے تو کیسے لگتا ہوگا لوگوں کو. تو اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے. حکم دیا کہ کشتی میں کچھ لوگوں کو بٹھاؤ اور سمندر میں لے جا کے ڈباؤ. دیکھ لو ایسا لگتا ہے. یہ حال فرعون کا حال تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے. فرعون تو کہتا تھا میں خدا ہوں. دیکھو کیسے خدا ہوں. دیکھو جو جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کو مار دیا. تو صرف اسی لیے اس نے جان لے لی. نمرود و شداد اور حامان یہ سب آپ لوگ ان سب کے خط سے جانتے ہیں. ایسے ماحول میں اسلام نے ایک قانون، ایک اصول دیا کہ یہ ہے اصول، اس کا آپ کو دینا ہے، جو ہمارے آپ کو دیکھتا ہوگا خانقاہوں میں، مدارس میں، آستانوں پر. اور پھر اس مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ سر کی، اور ان کی تربیت میں اہل بیت و اصحاب نے اپنی پوری زندگی سر کی. اور پھر یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا آیا، اور جس سلسلے کی ایک کڑی بنیاد کیا تھی؟ فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو. اور زمین والوں پر رحم کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس پر رحم کرو، جو تمہاری فاتحہ دلاتا ہے اس پر رحم کرو، جو تمہاری نذرانہ دیتا ہے اس پر رحم کرو، جو تمہارے ہاتھ چھوٹتا ہے اس پر رحم کرو، جو تمہارے مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھ لیتا ہے اس پر رحم کرو. نہیں، فرمایا زمین والوں پر رحم کرو. اس زمین والوں میں صرف انسانوں کی قید نہیں ہے، صرف جناتوں کی قید نہیں ہے، صرف جانوروں کی قید نہیں ہے. زمین والوں پر رحم کرو. ان صوفیاء نے یہ بتایا کہ آپ تمہیں پیڑ پودوں میں بھی رحم کرنا ہوگا، زمین کی ہر چیز پر رحم کرنا ہوگا. حضور اور ان کے اصحاب نے بتایا کہ زمین پر چلو تو رحم دلی سے چلو، ٹھوس ٹھوس قدم رکھتے ہوئے نہ چلو، تیز تیز نہ چلو، تل کر نہ چلو، نرم نرم قدموں سے چلا کرو. زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم رحم کرو. ایک اصول دیا کہ آپ کریں گے تو ادھر سے ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کرے گا. وہ رحم کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا. وہ تو ازلی ابدی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے رحم کی بھیک مانگی تو ایک رحم کرنے کی صفت ڈیولپ ہو گئی. جب انسان ظالم و جابر ہے اس وقت بھی وہ رحمت ہو رہی ہے، اور اس کو رحم کرنے کے لیے، شفقت کرنے کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ جو ظالم ہے میں اس پر رحم نہیں کروں گا، اور جو سخت دل ہے میں اس پر رحم نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. قادر مطلب ہے، فعال لما یرید، اس کی شان ہے، وہ شان سمدیت والا ہے. اس کی شان سمدیت ہے، بے نیازی ہے. لیکن پھر بھی اس نے اپنے بندوں کو یہ اصول دیا کہ تم کرو تو ادھر سے ہو، بھلے نہیں کرو تو یہ قدم چلو گے، 10 قدم آگے بڑھے.
لیکن کرنا تمہیں ہے، یہ دعوت ہے، اس کام آپ کو کرنا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے۔ صوفیاء نے اس کام کو کر کے اب میں سوال کرتا ہوں، صفی پور آتے ہو، کس صفی پور میں آئے؟ کون صفی پور ہے؟ کیا ہے صفی پور؟ اس کا تو نام بھی صفی پور ہے۔ کہاں آئے بیٹھے ہیں آپ اس جگہ آئے ہیں جس بستی میں اللہ کا وہ مقرر بندہ آرام رہا ہے کہ دنیا تو اپنے پیروں کی بلاتی ہے، یہ وہ شاعر گرامی ہے جس کے پیروں سے بلا رہے ہیں اور فرمائے ہیں کہ تم صفی کو نہیں جانتے، یہ مجھ سے میری منزلوں سے بلند ہو کر میرے پیر کی منزلوں تک پہنچ گیا ہے، میں سو گیا۔ یہ وہ آستانہ ہے۔ حضرت بڑے مقدم صاحب نے فرمایا کہ لوگوں نے جب آپ کو خلافت عطا کر دی گئی آپ کو، اور آپ کا معاملہ یہ رہا کہ جب آپ کو چیلوں میں اور ریاست میں لگایا گیا، 3-4 دن میں آپ کے وہ سارے مراحل حل ہو گئے جو لوگوں کے بالکل زندگی ہوتے، سارے احساس کھل گئے آپ کے قلب میں، تمام نشے و فراز کا آپ کو ادراک ہو گیا، آپ کو خلافت عطا کی گئی، اور شان چونکہ آپ بھی شان سوالیت کے بندے ہیں، آپ کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا فیض عطا فرمایا، نظر ہوئے آپ سے اظہار ہوا اس کی شان۔ جب خلافت مل گئی تو اپنے پیر کے آستانے ہی پر لوگوں کو مرید کرنے لگے، لوگ وہی ہونے لگے، حاصلی گھرنے کا ہوتے اور بڑھوانے کے ہوتے۔ اگر آج بھی کا دھوکہ مل جائے تو آپ پریشان نہ ہو، مقدم صاحب کی حاصلی تھی جب یہ لکھا کہ خیر آباد ہی میں مسجد سج رہی ہے، ابھی پیر بھی موجود ہے، اور کسی خلیفہ کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پیر صاحب کے سامنے مرید کرنے لگے لوگوں کو، یہ کیوں مرید کر رہے ہیں؟ لوگوں نے شکایت، اور یہ سوچ کر کی ہوگی کہ ہم اس شکایت کو کریں تو حضرت ان کو کہے کہ تم چلے جاؤ سے نکل جائے، یہاں پہ بھی مجھے نہیں سوچا گے۔ آج لڑائی اسی بات کی کہ میرے حق میں تم کیوں آئے، میرے مرید کے یہاں آپ کیسے پہنچ گئے، آپ کے مرید کے یہاں کیوں چلا گیا؟ آج تو یہی بات چل رہی ہے سارے مارکیٹ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کسی اور کے حلقے کو چھوڑ دیجیے کہ یہاں سے دلی چلے جاتے، یہاں سے لکھنؤ چلے جاتے، رودولی شریف چلے جاتے، باسا شریف چلے جاتے، وہیں جہاں تعلیم ہوئی، تکمیل ہوئی، خلافت ملی، اس مقام پہ اللہ نے ولایت کے آپ کو فائز کیا، وہاں پیر کی مسند لگی ہے، لوگ پیر سے مرید بھی ہو جاتے ہیں وہ بڑے مقدم صاحب سے، وہیں آپ کی مسند لگی اور آپ کو دیکھ کر صوفیاء کے دلوں میں یہ لڑائی نہیں ہوتی کہ میرے حملے میں میرے مرید چاہیے، بل کیا فرمایا بڑے مقدم صاحب نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے مقدم صاحب کو مرتبہ بہت چھوٹا مرتبہ ہوتا تھا، ایک مرید جو ہے وہ خانہ مرتبہ سے اوپر ہو گئے۔ بڑے مقدم صاحب کا اتنا بلند مرتبہ تھا کہ وہ اپنا مقام بھی جانتے تھے اور اپنے پیر کا مقام بھی جانتے تھے، یہ ان کی نگاہ ولایت تھی۔ آپ نے فرمایا حسد کرنے والوں سے کہ وہ نہیں جانتے، وہ میری منزلوں سے گزر کر میرے صفی پور میں آئے ہیں، اس مقدوم صفی کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جس کے پیر و مرشد بھی اپنے مریدوں کے بارے میں فرماتے کہ یہ میرے پیر کی منزل ہے۔ یہی وہ خاندانیں ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو سمجھا، شریعت کے اس مقصد کو جانا۔ لوگ ایک طور پر غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، یہاں سے لے کر عرب تک لوگ صوفیاء کے خلاف ایک محاذ کھولے ہوئے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، انہوں نے کہیں رہبانیوں سے کچھ سیکھ لیا ہے، کہیں انہوں نے مشرکین سے کچھ سوچ لے لیا ہے، کہیں عیسائیوں کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، یہ دین اسلام کو نہیں جانتے، یہ تو افیم چی ہوتے ہیں، یہ اشتراک میں رہتے ہیں، انہیں کوئی امت اور امت کی اصلاح سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ لوگ آ کر دیکھیں کہ ان خانقاہ والوں نے، ان شیوخ نے، ان صوفیاء نے کس طرح مقاصد شریعت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے بندوں کو جو بھٹک گئے تھے کتنے حکیمانہ انداز سے اللہ کی بارگاہ میں رکھا کر دی، اور امن و امان کی اس دنیا میں امن و امان قائم کر دیا کہ جس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خون کی ندیاں بہا دے گا، فساد برپا کر دے گا، اور جس دنیا میں خون کی ندیاں بہائی گئی اور فساد برپا کیا گیا، اس دنیا کے اس نفرت کے اندھیرے کو
روشنی سے تبدیل کرتے ہوئے یہ صوفیاء کرام نبی کریم کے اخلاق سے، ان کی تربیت سے، ان کے فیضان سے اپنے آپ کو مجلہ کر کے اور سنوار کر اور تزکیہ نفس کر کے اللہ کے ان بندوں کے درمیان آئے جن کے دل کفر اور شرک کی کالت سے پڑے ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں، کسی کمرے میں 0 واٹ کا بلب ہو، روشنی بڑھا کر آپ 60 واٹ کا بلب لگا دیں، لیکن جہاں مکمل تاریکی ہو، کوئی امید ہی نہ ہو کہ جس بلب کا تار کہاں لگانا، جو بلب ہی نہیں ہے، سیاہ ہے، شرک، وہ اندھیرا ہے کہ اس میں روشنی نہیں ہوتی، اس اندھیرے کو نور ایمان سے بدل دیا۔ اور کیسے بدلا؟ یہ کہہ کے نہیں بدلا کہ میں تمہیں تنخواہ نہیں دوں گا اگر میرے مذہب پر نہیں جائے، میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا اگر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا دوں گا، ایک بار میرے پاس تو بیٹھا، میں تمہاری مصیبت دور کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔ ایک دروازہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت لے کر آئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ کے دل پر اتارا تھا، آپ کو سکھایا تھا۔ اس حکمت کے ذریعے ان صوفیاء نے وہ کام کیے کہ اللہ کے وہ بندے جن کے دل سیاہ تھے وہ نور ایمان سے مجلہ ہوئے اور پھر اللہ کی قرب کی منزلوں پر فائز ہوئے اور ولی کہلائے اور خلق خدا ان سے رجوع کیے۔ ایسے اتنے قصے ہیں کہ میں پوری رات بیان کر سکتا ہوں، لہذا کسی احساس کمتری میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاش مجھے کسی بڑے آستانے سے وابستہ ہو جاتا۔ یہ بہت بڑا آستان ہے، جتنے مرید ہوئے مخدوم صاحب سے ہر مرید ایک آستان ہے، آس پاس جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں یہ سب کے ایک ایک آستانے کا، اور قیامت تک یہ فیضان جاری رہے گا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک خانوادہ جو نصف النہار سورج کی طرح چمک دمک رہا ہے، جس کو ماہرہ مقدسہ کہا جاتا ہے، بلگرام شریف سے حضرت شیخ میر عبد الواحد بلگرامی کے شہزادے حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی ماہرہ تشریف لائے، انہوں نے ماہرہ کو سجایا سوارا، آستانہ بن گیا۔ فیضان کہاں سے آیا؟ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ماہرہ شریف کی مسجد حضور سیدنا صاحب البرکات نے سجائی ہے، نہیں، وہ اپنے دادا کے جانشین ہے۔ ماہرہ مسجد کس نے سجائی؟ اور جس نے مسجد سجائی اس شجرے میں رہا، اس شجرے میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت مخدوم صاحب حضرت شاہ صفی بندگی سید حسین رہنما کے واسطے یہ پڑھ رہا۔ اور پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں میر عبد الواحد و عبد الجلیل کا سما اور ویسے ہادی راہ بقا کے واسطے، برکت اللہ حضرت آل محمد کے لیے، شاہ حمزہ آل احمد مرتضیٰ کے واسطے، یہ شجرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مگر ماہرہ شریف کو ماہرہ مطہرہ بنانے والا جو شخص ہے وہ شجرہ پڑھ رہا مخدوم صاحب، بلگرام شریف شجرہ پڑھ رہا مخدوم صاحب، اور ایسے ہزاروں خاندان ہندوستان اور غیر منقسم ہندوستان میں جو مخدوم صاحب کو شجرہ پڑھ رہے، اور پھر ان کے خلفاء ہیں جو مخدوم صاحب کو شجرہ پڑھ رہے۔ تو یہ آستانے اولیاء کے جو آستانے ہوتے ہیں یہ چراغ کی مانند ہوتے ہیں، خود بھی روشن ہوتے ہیں اور جو ان سے لو لگا دیتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا تم کچھ کرو، ایسے ہو جائے کہ امید کی کرن باقی نہ رہے۔ آج لوگ گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اب زندگی کی کوئی امید نہیں باقی، آج کوئی بھلائی کی، ترقی کی کوئی روشنی، کوئی کرن نہیں دکھائی دیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایسے خطرناک ماحول میں ہیں؟ کیا آپ ہجرت سے پہلے جو مکے میں حضور اور اصحاب حضور کی زندگی گزری اس سے زیادہ خراب ہے؟ کس حالات کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو اختیار ہے کہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اگرچہ آپ کو مائک مسجد سے اتر گئے تو کیا ہوا؟ آسان تو ہو گئی، آپ مسجدوں میں کھلے عام نماز تو پڑھ رہے، لیکن وہ ماحول کہ جس میں نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی۔ اگر نماز پڑھتا ہوا کوئی مل جائے تو مارا کاٹا اور قتل زیادہ دیر ہو جاتی۔ آپ سامان خرید سکتے ہیں، رشوت دے کے اپنے کام کرا سکتے ہیں، کون سا کام ہے ایسا جو ہندوستان میں نہیں ہوتا؟ سارے کام ہو جاتے اور سب کرا رہے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، مگر پھر بھی ایک افسوس کا معاملہ۔ ذرا سوچو
پہلے نبی کریم اور اصحاب نبی کریم کیا عالم تھا، نہ کچھ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی ملنے آ پاتا ہے نہ کسی سے ملنے جا پاتے ہیں، گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، چھپ رہے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایسا ماحول تھا مشرکین مکہ کا، اور یہ مشرکین مکہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ رشتہ دار تھے۔ اگر بیٹا حضور کا ہو گیا ہے تو باپ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا ہے۔ یہ حال تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا تھا، گھروں میں سگے رشتہ داروں میں بنی عمام میں لڑائیاں ہو رہی تھی۔ یہ کوئی باہر اور اندر کی بات نہیں تھی کہ باہر سے آئے ہوئے ہو تو ممالیت پہ ہو، مقصدیت پہ، ایک ہی خون ایک ہی نسل، آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن۔ جو حضور کا ہو گیا اس کے جان کے دشمن ہو گئے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اس کے جان کے دشمن ہو گئے۔ کیسے؟ صحابہ کو دریوں میں چٹائیوں میں لپیٹ کے آگ لگا دی جاتی، مرچوں کے دھوئے دیے جاتے، عجیب عجیب جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت بلال حبشی کو کی پیٹھ ننگی کر کے اس تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے کوڑے مارے جاتے۔ یہ حال تھا۔ ایسی نا امیدی کے ماحول میں، ایسے عجیب و غریب ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مسلمانوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم حالات کو نہ دیکھو، اسباب کو نہ دیکھو، تم مسبب الاسباب کو دیکھو کہ ہر چیز تو میرے حکم سے ہوتی ہے، تمہیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نسخہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی گئی، سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ آپ ذرا سوچیں، آج اگر ہم کسی کو صبر کی تلقین کریں یا خود صبر کریں تو سوسائٹی کہتی ہے کہ تم بزدل، تم کچھ کر نہیں سکتے، اپنے حق کی آواز اٹھائیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ اتریں گے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ قانون کی کیا اجازت ہے کیا نہیں ہے، بس آنکھ بند کر کے کود پڑتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہے اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر کس سے کہہ رہا ہے؟ مختار کائنات سے کہہ رہا ہے صبر کرو، سیدنا صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، فاروق اعظم عثمان غنی اور حیدر کرار سے کہا جا رہا ہے صبر کرو۔ وہ حیدر کرار کے جن کے بازو کی قوت کے سامنے خیبر کا دربار کھڑا رہ سکتا ہے، امر مرحب پہ کام کھڑا رہے، بلاؤ قصر جہنم سے امر مرحب کو، علی کے خدا کے شیر کی تلوار توڑتے ہیں اسے۔ کون ہے یہ امر مرحب؟ یہ پہلوان تھے خیبر کے، مرحب تو نیم ہے، سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا۔ وہ مولا علی مشکل کشا کیا مکے میں کمزور تھے، بازو میں قوت نہیں تھی، معذرت استغفراللہ، یا وہ اس وقت حیدر کرار نہیں تھے، یا علی نہیں تھے وہ، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرو۔ صبر، پتہ چلا کہ صبر کرنا بہادروں کا کام ہے، کمزوروں کا کام نہیں، حوصلہ اور بلند ہمت لوگوں کا کام ہے صبر کرنا۔ حضرت مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بستی سے خیر آباد تشریف لے گئے، اپنی بستی سے خیر آباد تشریف لے گئے، مخدوم صاحب کے آسانے میں پڑھائی شروع ہو گئی۔ مخدوم صاحب نے نظر ڈالی، فرمایا کہ آج سے تم ہم سے پڑھو گے، اپنے اپنا شاگرد بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ لنگر کھانے میں کھانا باورچی خانے میں نہیں کھاؤ گے، ہمارے ساتھ کھاؤ گے، اور ہمارے کھانے کا حال یہ ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک پیمنٹ نہیں آئے گا۔ ہم 3 دن بھوکے رہیں گے، 4 دن بھوکے رہیں گے، ہم نہیں کھائیں گے روزانہ کھانا، ہم نہیں کھائیں گے صبح دوپہر شام کھانا۔ آپ لوگ سوچیے 12-13 سال کا بچہ 15-16 سال کی عمر، استاد محترم نے شیخ نے کہہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ آنا، تو ہمارے ساتھ آنا تو بڑی عزت کی بات ہے، لیکن ہم کھاتے کتنا ہے؟ جب ہم کھائیں گے تو بلائیں گے، ہم آج نہیں کھائیں گے تم بھی آ جائے گا، تم کیا کرو گے؟ صبر کرو گے۔ تو صبر با حوصلہ لوگوں کا کام، ہمت
بیچ میں حضرت مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصص العزیز کی حالات اس لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھتے چلیں. عجیب و غریب واقعات. آپ ذرا سوچیں کہ وہ مرحوم صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کے مراتب کے اس درجے پر ہے, کیسے کیسے صبر کے مرحلوں سے گزر گئے ہوتے. آج تو دنیا کی فراوانی ہے, اس موسم میں بھی آپ کھا لیتے ہیں دسمبر جنوری, مگر پہلے زمانے میں سبزیوں کا پھلوں کا موسم ہوتا تھا. ہر چیز اتنی فراوانی تھی. چائنا کی اور یہ امریکہ کی ٹیکنیک نہیں ہے کہ جو چاہو جب چاہو تو اسٹرابیری کا نہیں پیدا ہوگی, پہاڑوں میں ہوگی, پتہ نہیں ہوگا. اور ہمارے بھائی ہیں بھائی تو کہتے ہیں کہ یہ راجستھان میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مہنگی ہو رہی ہے. ابھی اگر 200 روپے کلو ہے تو یہ ہو سکتا ہے 50,000 روپے کلو ہو جائے, مگر راجستھان میں بھی ہو جائے ٹیکنیک. مگر پہلے زمانے میں کہتے ہیں اچانک ایک دن حضرت مخدوم بڑے مخدوم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مخدوم خیرآبادی نے کس سے, حضرت مخدوم صفی سے, کہ جب مولی لیا. آپ سمجھ رہے ہوں کہ حضرت مخدوم خیرآبادی نے مولی بہت پسند کی, ایسا نہیں ہے. آزمائش تھی کہ میرا شاگرد کس منزل پر آ چکا ہے, کتنا تحمل اور برداشت اس کے اندر ہے, اور کتنی فرما برداری اور کتنی اطاعت رکھتا ہے. بے موسم حضرت بشری تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا ہے کہ مولی کا موسم نہیں, یہی کہا ہے, لیکن فضل الہی ساتھ چلتا ہو تو پھر بشری تقاضے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ولایت اور اللہ کا قرب آگے نکل جاتا ہے. فضل الہی اگر ساتھ ہو تو بشری تقاضا پیچھے رہ جاتا ہے. جیسی زبان سے نکلا مولی کا موسم نہیں, فوراً فضل الہی کی مدد کی فرمایا, عرض کیا حکم میں کرا دیتا. اور رات میں عشاء کے بعد کی بات ہے, سب بند ہو جاتا. رات میں خیرآباد کے محلوں میں پوچھا گھومتے پھرے کہ کہیں کوئی مولی مل جائے, کوئی سبزی والا جاگتا ہو, کوئی گھر جاگتا ہو, کوئی اندھیرا, کوئی گھر نہیں کھلا ہوا, سب کے دروازے بند, کوئی سبزی والا نہیں. بہت ڈھونڈ پھر لیا, گلی پوچھا, بہت کئی بار طواف ہو گیا تو بیٹھ کر رونے لگے. آپ ذرا سوچیں, یہ رونے کا مقام نہیں تھا. اجازت کہتے تھے کہ حضور میں 10 بار نے کیا ہے ہر گلی کو کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں, مگر یہ امتحان تھا. اور جو ممتحن ہے وہ بھی وہ جان رہا ہے, اور جو امتحان دینے والا طالب علم ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہی دکھایا ہے. واپس نہیں رونے لگے. جب آہو بکا بڑھ گئی تو ایک کسی کو ترس آیا, گھر میں آواز نہیں, اس نے کہا کہ دیکھا تو ایک بتا ہوگا, کوئی کیوں بول رہا ہے, مولی چاہیے, مولی کا تو موسم نہیں. اسی دوران گفتگو کے دوران کچھ لوگ اور جمع ہو گئے. جب لوگ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں تو رائے زیادہ ہو جاتی. ایک عورت نے کہا کہ سنا کہ گھر میں نے مولی کا دیکھا ہے, طرف وہ بیل لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہاں مولی کی فصل. لوگ اس کے آگے وہاں مولی نہیں, مولی دھو کے آئے, اس بچے کو دیگر کے دھو کے جاؤ. یہ مولی لے کر آئے حضرت اپنے شیخ حضرت بڑے مخدوم صاحب خیرآبادی کی بارگاہ. آپ نے مولی لے کے فرمایا کہ آپ رکوع کرنا, اور فرمایا کیا فرمایا, تاریخی جملہ فرمایا, آج اس خانوانے میں, اس آستانے پر جو آپ اپنی پریشانیاں اور مشکلات حل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, یہ اس جملے کا فیضان ہے کہ پیر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, آج کے بعد تمہارے سامنے کوئی مشکل نہیں رہے, آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں رہے, مشکل نہیں رہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, مشکل نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, لیکن اس پریشانی کو پریشانی نہ ہونا اور مشکل نہ رہنے کے لیے کتنا صبر کرنا پڑا. پوری رات خیرآباد کے محلے کے اور گلیوں کے چکر کاٹنے پڑے, اور وہاں اور اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں کہا کہ صاحب ملی نہیں, میں کیا کرتا, لیکن صبر کیا. پریشانیاں, صبر اس میں آ گیا ہے, وصابروا, اور مسابرہ کرو, صبر بھی کرو, مسابرہ بھی کرو. علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی آزمائشی طور پر بیمار ہو جاؤ, کوئی حادثہ ہو جائے, اس پر جب اپنے آپ کو روکو, اپنے نفس کو روکو, تو یہ صبر ہے. اور کسی سبب کی وجہ سے, کسی دشمن کی وجہ سے, رشتہ داروں کی وجہ سے, کسی اور کی وجہ سے آپ کو جب کوئی پریشانی لائق ہو, اس پر اپنے نفس کو روک لینا, یہ مسابرہ ہے. بیمار ہو گئے,
جب کوئی حادثہ ہو گیا, گھر میں کوئی موت ہو گئی, بچے کی موت ہو گئی, والد کی موت ہو گئی, صبر کیا, یہ صبر کہلایا. آپ نے نفس کو روکا, وہ باتیں جس نے شریعت نے جس سے روک دیا ہے اس سے آپ نے روکا اپنے نفس کو, یہ صبر کہلاتا. لیکن کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, ستا رہا ہے, اور آپ اس سے لڑ سکتے ہیں, اس سے پھر آپ بروئے کار ہو جائیں, اس پر اگر اپنے نفس کو روک لیا جائے, یہ مصابرہ کہلاتا ہے. فرمایا کہ صبر بھی کرو, کیونکہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے بھی آنی ہے, صبر کرنا ہوگا. اور تمہارے رشتہ دار یہ مشرکین مکہ جو تمہیں ستا رہے ہیں, ایذا پہنچا رہے ہیں, اس پر مصابرہ کرنا ہوگا, ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی اس حالت کو بدلتے ہوئے فرمایا کہ لوگ کہتے رہیں گے کہ دنیا کی اصل حالت قتل و غارت گری ہے, لیکن میرے بندوں تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب قتل و غارت گری آسمان کو چھونے لگے, تمہیں صبر کرنا ہے, مصابرہ کرنا ہے, تمہیں خون کا جواب خون سے نہیں دینا ہے, مار کا جواب مار سے نہیں دینا ہے, لوٹ کا جواب لوٹ سے نہیں دینا ہے, تمہیں عدل کرنا ہے. اگر اجازت مل جائے اور اجازت نہ ملے تو صبر کرنا ہے, تمہیں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا, یہ دنیا کے کسی جنرل نے کبھی اپنے سپاہیوں سے نہیں کہا ہوگا اور نہ کہا جائے گا. یہ کہنے کے لیے ہمت, حوصلہ چاہیے, اور وہ نگاہ چاہیے جو نگاہ مستقبل کو دیکھ رہی ہو, جو وہ اعتماد چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر اعتماد تھا, یقین تھا, ایمان تھا. یہ وہی کہہ سکتا ہے, اور وہ ذات نبی کریم کی ہے. آپ ذرا سوچیں, چین آج کل ہم سے بہت معاملہ رکھتا ہے, اس کے پاس بھی فوج ہے, ہماری بھی فوج ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اور ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا, اپنی جائیداد کا, اپنے گھر بار کی قربانی دی. میرے نانا کے جد اعلیٰ سیسوان میں تھے تو 1857 کے غدر میں پکڑے گئے, انگریزوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے سزائے موت دے دی گئی. تو سزائے موت میں لکھا گیا کہ گولی ماری جائے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, گولی نہ مارنا, کہ نہیں گولی ماری جائے گی. 3 گولیاں ماری گئی ہیں, کچھ نہیں ہوا. تو جو سپاہی گولی مار رہے تھے, جو جنرل تھا, اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر ایسی موت آنی ہے تو پھر تلوار سے سر قلم ہو تاکہ میرے اجداد کی سنت ادا ہو, گولی سے نہیں ماروں گا بھائی. جب یہ بات ان انگریز افسروں کو پتا چلی تو پھر انہوں نے کہا لاؤ پھر ایسی کر کے دیکھ لو, تلوار لا کے سر قلم کر دیا. تو قربانی دی ہے اپنے ملک کے لیے نا, اور کون دے گا قربانی؟ یہ کوئی احسان بھی نہیں جتا رہے ہم ملک پر اپنا, یہ ہمارا فرض تھا, اور انشاءاللہ آگے بھی. یہ نظارہ آسمان دیکھ سکتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی موقع آ گیا تو آپ فوجیں دونوں طرف ہیں, فوجیں لگی ہوتی ہیں. جب فوج اس وقت تک تو کنٹرول میں رہتی ہے کہ جب تک آرڈر نہیں آیا ہے لڑائی کا, جب وار زون میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تو بہت کنٹرول, ڈسپلن, ہر چیز بہت حساب سے, کہتے ہیں نا فوج کا ڈسپلن. لیکن جب وار زون میں داخل ہو جائے, جب اعلان ہو جائے کہ جنگ چھڑ گئی ہے, اپنے ملک کی حفاظت کرو, تو پھر کوئی رول نہیں ہوتا. گولی سے مارو, مار سکتے ہو تو گولی سے مارو, گھونسے سے مار سکتے ہو گھونسے سے ماریے, آنکھوں میں ریتا اڑا سکتے ہو ریتا اڑا دیجئے, کسی کے آپ چاقو مار سکتے ہو چاقو مار دیں, زہر ڈال سکتے ہو زہر ڈال دیں, جو کچھ کر سکتے ہو کریں. آپ اس گھر کو اڑا دیں جس گھر میں آپ کا دشمن رہتا ہو, یہی فوج کا اصول ہے. اور صرف بارڈر تک نہیں ہوگی, بلکہ جب فوج یہ دیکھے گی کہ بارڈر پہ ادھر سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے, پیچھے کا علاقہ خالی ہے, تو پیچھے سے جا کے مارا جائے گا, شہروں میں مارا جائے گا, اب تری بچا دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی جنگیں ایسی ہوتی ہیں, یہی اصول ہے جنگ کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن و امان کا پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالی امن قائم کرنا چاہتا ہے, لہٰذا اپنے فوجیوں کو سمجھاتے ہیں کہ میرے جانثاروں تم جا رہے ہو, اللہ نے اجازت دی ہے, آج مدینے کی حفاظت کا سوال ہے, تم جاتے ہو حفاظت کے لیے, لیکن خبردار کسی عورت کو نہ مارو, کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھے, جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے عبادت کر رہے ہوں ان کو نہ مارنا. میں آپ سے سوال کروں, وہ کون سی عبادت گاہیں تھیں ان لوگوں, اور کیا عبادت کر رہے تھے؟ نفل پڑھ رہے تھے, فرائض ادا کر رہے تھے, واجبات ادا کر رہے تھے, تلاوت ہو رہی تھی سورہ یاسین کی, آیت کریمہ کا وظیفہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, یقیناً شرک کر رہے ہوں گے, کفر کر رہے ہوں گے,
اور عبادت کے نام پر کیا کرے گا وہ آدمی جو اللہ کو ایک نہیں مانتا, جو یہ گواہی نہیں دیتا, وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, جو یہ گواہی نہیں دیتا وہ عبادت کے نام پہ کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ اپنی عبادت چاہیں جیسے کر رہے ہیں, تم نہیں مانو. اور جو تمہاری جنگ کو دیکھنے کھڑا ہوا اس کو نہیں مارو, راستے میں جو دشمنوں کی کھیتیاں آئیں گی ان کو نہیں اجاڑو گے, جو میٹھے پانی کے کنویں آئیں گے ان کو نہیں خراب کرو گے. غرض یہ کہ تم صرف اس سے لڑو گے جو تمہاری جان کو خطرہ پہنچانے آیا ہے, اور اس وقت تک جب تک اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, ہتھیار گر گیا تو تمہارا ہتھیار بھی رک جانا چاہیے, اس کو قتل نہیں کرنا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کہہ کے چھوڑ دیا گیا, اس پر عمل نہیں ہوا, عمل ہوا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے برخلاف بھی ہو گیا. حضرت اسامہ جنگ کے میدان میں ہیں اور پوری جیداری سے دفاع کر رہے ہیں. اچانک ایک دشمن ان کے سامنے آیا اور اس نے جب دیکھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو اپنا ہاتھ سے تلوار پھینک کر کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا. آپ سمجھ گئے کہ دھوکہ دے رہا ہے, ابھی میری نظر بچے گی تو پھر ہتھیار اٹھا کر حملہ کرے گا. آپ نے وار روکا نہیں, وار کر دیا, وہ مر گیا. بڑی تعریف ہوئی اس حکمت کی. لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ایسے موقع پر بھی تمہاری فراست کا جواب نہیں, کیا غضب کا تم اس کے دھوکے میں نہیں آئے, تمہیں دھوکہ دینا چاہتا تھا. انہوں نے کہا بات چل رہی. کسی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دی کہ آج ایسا ہو گیا. آپ ناراض ہوئے, بلایا گیا, پوچھا گیا پوری بات کیا ہے, تو یہی بتایا گیا کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے آپ نے فرمایا حلا شققت عن قلبی, کیا تم نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا اس کا کہ تم کہہ رہے ہو کہ دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ تمہیں اس کی زبان پر اعتبار کرنا چاہیے تھا, وہ جو بھی کہہ رہا تھا تمہیں ماننا چاہیے. یہ اصول ہے اسلام کے. کب؟ حالت جنگ میں. افسوس یہ ہے کہ ہم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے دین اور مذہب کے اصول صحیح سے بیان نہیں کر سکے کہ آج 900 سال سے یہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں, 1200 سال سے مسلمان ہیں, لیکن آج تک ہم یہ نہیں بتا پائے کہ ہمارے اصول کیا ہے. ہم تو رحم دل لوگ ہیں, ہم جھگڑالو لوگ نہیں ہیں, ہم مارنے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں. لوگوں نے اس کو, میں نے عرض کیا تھا کہ پورے عرب میں بھی یہ معاملہ ہے کہ صوفیہ پر تنقید, اور تنقید کرنے والے خود اسی فکر کے حامل ہیں کہ بس مارو پیٹو قتل کر دو اور ایسا کر دو اور ویسا کر دو. ایک طرف تو اسلام کی یہ شبیہ خراب کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ صوفیہ جو امن و امان کا پیغام لے کر آتے ہیں ان کی بھی کردار کشی کر کے ان کو مشکوک بنا کر ختم کر دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے صبر کرو, مصابرہ کرو. مصابرہ یعنی لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی. اب آپ حضرت مخدوم صفی قدس سرہ العزیز کی حیات طیبہ کو دیکھیں. ایک بات تو بتانا رہ گیا, جب حاسدین نے یہ سوچا بلکہ یہ کہنا شروع کیا کہ یہ یہاں پر آ جاتے ہیں, اور جب حضرت عرس میں جاتے تھے تو پورے اہتمام سے جاتے تھے, تمام فقراء ساتھ میں ہیں, احباب طلباء ساتھ میں ہیں. ہم لوگ تو ایک دن کو آئے دوسرے دن چلے گئے, بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. بزرگ جاتے تھے تو پورا سامان لے کے جاتے, طلباء ساتھ میں جائیں گے وہیں پڑھیں گے, فقراء ساتھ میں جائیں گے وہیں تربیت ہوگی, جو مجاہدوں میں لگے ہوئے لوگ وہ بھی ساتھ میں جائیں گے, کیا باقی کا معاملہ وہاں ہوگا. مخدوم صاحب بھی جاتے تھے اسی طرح, اور مطرب بھی جاتے تھے ساتھ میں, وہاں پر محفل بھی ہوتی تھی. لوگوں کو یہ بھی بہت برا لگا کہ اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ اتنے ترم خانی میں. آپ کو بھی یہ بات ناگوار گزری, مگر آپ نے وہاں کسی سے کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور اپنے پیر کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں. آپ سوچیں, ہے کوئی ایسا مرید آپ کی نظر میں جو آستانے سے جاتے وقت یہ کہے کہ اچھا اگر میرا آنا تم لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں اور پیر کو بھی لے کے جا رہا ہوں. کس پیر کو؟ جس پیر کا عرس ہو رہا ہے, جس پیر کا عرس ہو رہا ہے اس کو لے کے جا رہا ہوں. اور یقین مانو کہ اگر کوئی اللہ کا ولی یہ کہہ رہا ہے, مخدوم صاحب نے یہ کہا کہ لے کے جا رہا ہوں, یقین مانو کہ وہ فیضان بڑے مخدوم صاحب کا اسی چوکھٹ سے ملے گا, قیامت تک ملتا رہے گا, کیونکہ ہمارے مخدوم نے فرمایا کہ میں اپنے پیر کو لے کر جا رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں کہ بالکل خالی چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک درخت لگا کر جا رہا ہوں, اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے. یعنی لوگ فیض وہاں بھی لوگوں کو ملے گا بڑے مخدوم صاحب کا. ایسا نہیں کہ بڑے مخدوم صاحب سے خیر آباد چھوڑ دیا فیض نہیں دیں گے, نہیں, فیض وہاں بھی رہے گا. مخدوم صاحب وہاں بھی ایک خلیفہ رہے گا, وہاں بھی آپ کے شجرے پڑھے جائیں گے, وہاں بھی آپ کا فیضان رہے گا. تو فیضان تقسیم ہوا, فیضان وہاں بھی رہا, فیضان یہاں بھی آیا, اور یہاں سے بھی بہت جگہ بٹا بڑھا گیا.
لیکن آپ نے ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کو ایذا پہنچی، کبھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں بدگمانی یا ان کے بارے میں لوگوں سے کوئی شکایت کرنا یا کسی سے غیبت کرنا، آپ نے ایسا نہیں کیا، مصابرہ کیا۔ تو اس زمانے میں فتح مکہ سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نا امیدی کے ماحول میں مسلمانوں کو صبر اور مصابرے کا پیغام دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اس چکر میں نہ رہنا کہ ہم تو صبر کریں گے، ہم مصابرہ کریں گے، ہم اطاعت کیسے کریں گے، ہم کیسے اللہ کی اطاعت کریں گے، کیسے رسول کی اطاعت کریں گے، فرمایا ورابطوا، اور کمر کس لو اطاعت کے لیے کہ صبر کے ساتھ مصابرے کے ساتھ اطاعت بھی تمہیں کرنی ہے۔ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، جبکہ بات چل رہی ہے اطاعت کرنی ہے۔ آج ذرا سوچیے، آج میت تو چھوڑ دیجیے، صبر کی بات تو چھوڑ دیجیے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ عید کے دن اللہ معاف کرے، توفیق دے نیک بننے کی، عید کے دن نوجوان صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، نہ فجر کی نماز اور نہ ظہر کی، اور اگر کسی دن جمعے کے دن عید پڑ جائے تو لوگوں کو بڑی ناگواری ہوتی ہے کہ ابھی تو پڑھ کے آئے تھے نماز، پھر جانا پڑے گا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ حال ہے قوم کا، اور قوم چاہتی ہے کہ وہی نظارہ کہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، پھر سے کوئی فاروق اعظم آئے، اور پھر سے کوئی خالد ابن ولید، کیسے، کہاں سے؟ فرمایا کہ ورابطوا، اطاعت پر کمر کس لو، ہر وقت اطاعت و پرہیزگاری میں رہنا، جو حکم دے دیا جائے اس سے اس کی حکم عدولی نہ کرنا۔ ان صوفیاء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنے کردار میں بسا کر اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے جائیں اور ان مخدومان گرامی کو دیکھتے چلے جائیں، ان کی زندگی میں صبر بھی ہے، مصابرہ بھی ہے، اور اطاعت بھی ہے، اور ایسی اطاعت ہے کہ کتنی ہی بڑی سے بڑی مشکل سامنے کھڑی ہو، اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ فاقہ ہو، حکمری ہو، موت ہو جائے، کچھ بھی ہو، لیکن اطاعت خدا و رسول کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ تو نتیجہ کیا ملا؟ ادھر ریاست مدینہ ملی، اسی پر عمل کر کے آزادی ملی، نظام اسلام قائم ہوا، اور پھر خلافت راشدہ کے جلوے بھی دنیا نے دیکھے، اسی آیت کریمہ پر عمل ہوتا رہا۔ اور یہاں پر ہمارے بزرگوں کے جلوے دیکھے گئے، کیسے کیسے جلوے بزرگوں کے دیکھے۔ مغل بادشاہ جب آئے ہندوستان تو ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی آئے، یہاں بھی آ گئے کچھ سپاہی، انہوں نے یہاں اگر کہا کہ ہندوستان میں کوئی سید اصلی سید نہیں ہے، کیا بھائی؟ کہا بھائی اصلی سید جو ہوتا ہے وہ جلتا نہیں ہے، یہاں کون سا ایسا سید ہے، ڈالیے آگ دو سید کو۔ یہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں اپنی کتاب سب سمجھ شریف میں، مخدوم صاحب تک بات ہے ان کا ایسا نہیں، یہاں بھی سید ہے۔ وہ لوگ کہیں گے نہیں صاحب یہاں سید نہیں ہوتا، نہیں ہے سید۔ فرمایا طاہا بلگرامی کو لاؤ، حضرت آرام کر رہے ہیں یہیں، لایا گیا، چچا ہے حضرت بلگرامی کے، آپ کا بال توڑا گیا ایک اور آگ پہ رکھا گیا۔ اب وہ مغل فوجی جو ہیں وہ اس کو جلا دے چاہتے ہیں، مگر وہ بال نہیں جل رہا۔ سب سنابل شریف میں لکھا ہے کہ بال تو کیا جلتا، جب آگ میں سے اٹھایا گیا تو گرم بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ مخدوم صاحب کے پیروں پہ گر گئے، وہ فوجی پیروں پہ گر گئے، توبہ اللہ کی، کبھی آپ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی پیروں پہ گر گئے، ارد گرد گھوم رہے دیوانہ وار ہو کے۔ تو یہ بات مان کے اب میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہاں ریاست مدینہ قائم ہوئی، جلوے آپ نے خلافت راشدہ کے دیکھے، یہاں بھی ایک ریاست قائم ہوئی، آپ نے جلوے ولایت کے یہاں بھی دیکھے۔ آپ یہ تجربہ اپنے گھر پہ جا کر محلے کے جیسے سید صاحب کے ساتھ نہ کرنا، یہ کام حضرت مخدوم کے کہنے پر ہوا تھا تو بال نہیں جلا، اور اگر ہم اس کو اپنے گھر پہ آزما لیں گے تو کسی سید کی جان لے لو گے۔ ایسی حرکت بالکل نہ کرنا کہ آگ جلا کے سید صاحب کو دھکا دے دو اس میں کہ بھائی سید تو نہیں جلتا۔ یہ کرنے والی ذات مخدوم صاحب کی تھی، وہ سامنے ہو تو بال نہیں جلتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو بات رہی حضور کے نسب کی، لیکن مخدوم صاحب کی کرامت کی اگر بات ہو تو کسی آپ اپنے محلے کے گھر میں جھاڑو دینے والے کو بھی کہتے کہ اس کو ذرا جلا کے دکھاؤ، وہ بھی نہیں جلتا۔
آگ کا جلا دینا، آگ اور جلانے میں مفتی صاحب بیٹھے، آگ اور جلا دینے میں لزوم عقلی نہیں ہے، لزوم عادی ہے، کیونکہ اگر لزوم عقلی ہو آگ اور جلا دینے میں تو پھر حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا آگ نے؟ آگ اور جلا دینے میں سبب میں اور اس کے ہونے میں دونوں میں لزوم عقلی نہیں ہوتا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لزوم عادی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کا جب ارادہ اس سے منسلک ہوتا ہے تو پھر آگ جلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ ورنہ آگ نہیں جلا سکتی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں ہاتھ نہ جلے، جلنا تو چاہیے تھا کیونکہ عادت یہی ہے، لیکن عادت کے خلاف یہ ہے کہ نہیں جلتا۔ یہ بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے اور انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، خرق عادات کہلاتے ہیں۔ تاج الفضول نے فرمایا ایک شعر میں کہ کرامات مشائخ خارق عادات ہوتے ہیں، ولے ہے وہ تیرے عادات یا محبوب۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی کے ہاتھ پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو کرامت، اللہ کے نبی اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو معجزہ، لیکن کبھی کبھی ایسے شخص کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے جو نہ ولی ہو نہ نبی، اور کبھی کبھی تو ایسے منکر اور گمراہ کے بھی ہاتھ پہ صادر ہو جاتی ہے ایک ایسی خرق عادت، لیکن وہ جو صادر ہوتی ہے اس گمراہ کے اور مشرک کے ہاتھ پر، وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عرب میں ایک تھا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی تو کیسے نبوت، نبی تو آخری تھے، ہو چکے، اب کوئی نبی نہیں ہوگا؟ نہیں، میں اپنی قوم کے لیے نبی ہوں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ تو مذاق اڑانے کے لیے اس کا کہا کہ نبی تو معجزہ دکھاتے، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو ایک کانے آدمی کو لایا گیا جس کی ایک آنکھ تھی صحیح اور ایک آنکھ نہیں صحیح تھی۔ کہا کہ اس کانے آدمی کو صحیح کر دو۔ اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے؟ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ اندھا ہو گیا، بجائے اس کے کہ جو آنکھ اندھی تھی وہ صحیح ہوتی، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ کسی کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرنے سے آنکھ اندھی ہو جائے، یہ تو خرق عادت ہے، لیکن یہ خرق عادت اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ظاہر کیا ہے، اس کی تائید میں صادر نہیں کیا۔ ایسے ہی نبوت کا دعویٰ جو نہیں کرتے ویسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اس کو ان سے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم ایک ندی پر غسل فرما رہے تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جوگی آ گیا۔ اس جوگی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں شیخ سعد کو دیکھنے کے لیے، کتنی آگ ہے ان کے پاس۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، بتا تجھے کیا پڑی تھی؟ اپنا جوگی رہتا کہیں کسی پہاڑ وہاڑ میں، اپنے آرام چلتی رہتی تیری، تجھے ضرورت کیا تھی یہاں آنے کی؟ مگر وہ آتا نہیں تو یہ بات کیسے پتہ چلتی کہ آگ ہے کہاں پر اور کتنی ہے اور کیسی ہے، اور ولایت کے سامنے جادو نہیں چلتا۔ آج ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج جادو اور آسیب اور سفلی اور یہ عملیات کے چکر میں پڑا ہوا کہ صاحب کسی نے کرا دیا ہے، اور آپ بھاگے پھر رہے ہو۔ ارے اس آستانے کی اس چوکھٹ پر رسائی ہوتے ہوئے ادھر ادھر تانترکوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان مریدوں پر، ان چاہنے والوں پر، اولیاء کے، کہ اتنے بڑے بڑے آستانے چھوڑ کر آپ مارے پھر رہے ہو تعویذ دینے کے لیے اور گڈھے کرانے کے لیے، دعائیں پھکوانے کے لیے۔ ندی پر بیٹھے ہوئے جوگی آیا، کیا کہہ کے گیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مخدوم خیر آبادی کی کتنا معاملہ ہے وہاں پر، یہ کہہ کے چلا گیا۔ جاتے جاتے اپنے اس سے عمل سے شوشا کر کے اس نے ساری آگ ٹھنڈی کر دی جو مطبخ میں تھی، ادھر ادھر تھی سب جو آگ۔ وہاں جا کر مخدوم صاحب سے کہا کچھ آگ ہو تو دے دیجئے۔ آپ نے اپنے احباب سے کسی جو خدمت میں رہا ہوگا اس سے کہا کہ بھئی ان کو آگ لا کے دے دو۔ اس نے سارے لنگر خانے باورچی خانے تلاش کیے، ان کا آگ تو بجھ گئی۔ بس وہ جوگی وہاں سے لوٹا۔ پھر راستے میں مخدوم صاحب سے ملاقات ہو، مخدوم صاحب سے پوچھا، مخدوم صاحب نے کہا دیکھ لیا آگ کیسی ہے؟ کہا میں دیکھ ہی آیا، میں نے ساری آگ ٹھنڈی کر دی، بس اتنا کہنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آگ تو تیری گدڑی میں ہے، یہ کہنا تھا کہ اس کی گدڑی میں آگ لگ گئی اور جلنے لگا۔ اب اتنا ابھی جلنا شروع ہی ہوا تھا کہ بڑے مخدوم صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کو نہ جلاؤ، معاف کر دو۔ معاف کر دیا کہ آگ بجھا دی گئی اس کی۔ فرمایا کہ میں اس کے ارادے سے واقف تھا۔ بڑے مخدوم صاحب نے فرمایا میں اس کے، آپ کو لگتا ہو کس نے کون سی کہانی سنا دی ہے؟ یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی طلسم ہوش ربا کا قصہ نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے ارادے سے واقف تھا، مگر کیا ضروری ہے کہ فقیر کو ہر وقت اپنے کمال دکھاتا رہے؟ فقیر
اگر کوئی آدمی اگر ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سمجھنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے عاجزی اور انکساری کا سبق کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک معمولی سے جوگی کے سامنے آپ کا خاموش رہ جانا، اور آپ خاموش کیوں نہ رہ جاتے؟ یہ تربیت تو آپ کے شیوخ کی ہے، خود حضرت بابا فرید گنج شکر کی، محبوب الہی کی یہی تربیت ہے کہ تکبر نہیں ہونا ہے، انکساری ہونی ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنے آپ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بہت ڈینگے مار رہا ہے، مارنے دیجیے۔ اگر ایک آدھ آدمی یہ سمجھ ہی لے گا کہ ہم کچھ نہیں آتا، سمجھتا پھر اس سے پہلے کہ وہ ثابت کرے 1-2 گھنٹے کے مناظرے کے بعد مجھے مولوی عتیق صاحب جاہل ہیں، میں اس سے پہلے اقرار کر رہا ہوں میں جاہل ہوں۔ جائیے، ختم ہو گئی بات۔ ہمارے استاد امام الوفن کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ خواجہ صاحب آپ نے فلاں مضمون میں کفر بکا ہے۔ میں نے کہا اچھا کفر ہو گیا؟ استغفر اللہ، گواہ رہیے گا، میں توبہ کرتا ہوں اس کفر سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اب مجھے پڑھانے جانا ہے، ابھی میں فارغ ہو کے جب یہاں سے جاؤں گا کسی شیخ کو تلاش کر کے تجدید بیعت کر لوں گا، اور جب گھر جانا ہوگا تو تجدید کا بھی کر لوں گا، ابھی تو میں جاؤں گا نہیں گھر۔ جائیے اب آپ، یہ صبح 7-7:30 بجے کی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں صاحب آپ نے کفر کہا، ابھی تمہارے سامنے تو کلمہ پڑھا، ابھی تم گواہ ہو۔ ہندوستان کے چند بڑے عالموں میں سے ایک عالم، آپ نے حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مدد اللہ علی کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑے عالم ہیں۔ ان کے استاد کے استاد ہیں خواجہ مظفر حسین صاحب، مفتی مطیع الرحمان کے استاد ہیں خواجہ مظفر حسین صاحب، مفتی ایوب مظہر کے استاد ہیں خواجہ مظفر حسین صاحب، بڑے بڑے علماء اور محققین کے استاد ہیں خواجہ مظفر حسین صاحب۔ اور ایک جاہل آدمی کے اس طرح تک بحث و تکرار پر کیا کہتے ہیں؟ کان پکڑ کہتے ہیں استغفر اللہ، غلطی ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بات ختم ہو گئی، اب جاؤ، مجھے پڑھانے جانا ہے، میرا ٹائم ہو رہا ہے کلاس کا۔ تو اگر ایک آدھ آدمی آپ کو جاہلی سمجھ لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو عاجزی انکساری کا دامن، اطاعت یہی ہے کہ تکبر کسی حال میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، اطاعت یہی ہے۔ تو اطاعت پر کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب اس کی ان چیزوں کو جب تم اختیار کرو گے تو ہوگا کیا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا راز صبر میں ہے، مصابرے میں ہے، اطاعت میں ہے، تقوی میں ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں ایک انسان جمع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کامیابی کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ یہی ہوا ہجرت سے پہلے مسلمانوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں بسا لی، ریاست مدینہ قائم ہوئی، جس کے نتیجے میں خلفائے راشدین کا جلوہ پوری دنیا نے دیکھا، اور ان کے فیضان سے، ان کی تربیت سے ہمارے بزرگوں نے اور مشائخ نے یہی چیزیں اپنے اندر اپنائیں، تو آج آپ ان کا فیضان دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری بستی کو ایک فقیر کے، ایک ولی کے، ایک صوفی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے، پوری دنیا میں پہچانا جائے گا۔ اور میرا یقین کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو صفوی کہہ کے بلایا جائے گا، مخدوم صاحب کے داخل کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ نسبت وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، کچھ اہل ایمان بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جبکہ جنت کا حکم ہو چکا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کیوں نہیں جاتے؟ کہیں گے کیسے چلے جائیں؟ ہمارے ساتھ میں کے کچھ لوگوں کو تو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کہیں گے کہ کانو یصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کانو یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کانو یحجون معنا، ہمارے ساتھ حج کیا تھا، اب وہ جہنم میں پڑے، ہم جنت میں کیسے چلے جائیں؟ بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث شریف کے، میں ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں، اردو میں ترجمہ کر دوں تو زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ جو یہ بندے جو بات اللہ سے عرض و معروض کریں گے، اس عرض و معروض کو جن الفاظ میں تعبیر کیا گیا ہے، فقیر استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کو اردو الفاظ میں بیان کر سکے۔ یہ ہمارے استاد العلماء مفتی مسعود برکاتی صاحب کا حصہ ہے، یہ کر سکتے ہیں اس کو۔
وہ جو گفتگو ہونی ہے اس کے لیے جو اب بحث و تکرار تو میں کہہ نہیں سکتا اس گفتگو، بندہ اللہ سے کیا بحث و تکرار کر لے گا، کیا مول بھاؤ کر لے گا۔ بہرحال ان اہل ایمان بندوں کے یہ کہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ جاؤ جہنم کی طرف، اخرجو من عرفتم منہم، جس کو پہچانتے ہو جہنم سے اپنے ہاتھ سے نکال لینا، یہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ من عرفتم منہم، جس کو پہچانتے ہو، جس سے بھی تمہاری معرفت ہو گئی ہے، جو تمہیں جانتا ہے، جس کو تم پہچان لو، پہچان کر نکال لو جہنم، اخرجو، نکالو ان کو، من عرفتم منہم، جہنم میں سے، جس کو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں آج تو اسی بات پہ لڑائی چل رہی ہے کہ حضور کی شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ پورا زور وہابیوں کا لگ گیا اس بات پر کہ شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ آپ سوچیے یہ بھی صحیح روایت ہے کہ نکالو اپنے کون اہل ایمان بندے ہوں گے۔ محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کا طبقہ ہوگا، یہ ولی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، انہی میں حضرت مخدوم صفی ہوں گے، انہی میں بڑے مخدوم صاحب ہوں گے، اسی میں ہمارے شمس ماہرہ ہوں گے، سارے اولیاء یہ اہل ایمان بندے وہی ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے جہنم سے نکالیں۔ مگر یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ فرشتوں میں ان کے مریدوں کو نکال دو، نہیں، ڈلوایا تو فرشتوں سے تھا، نکلوانے کا حکم اس سے نہیں دیا، بلکہ ان سے کہا کہ تم نکالو۔ کیوں نکالو؟ میں بہت دیر سوچتا رہا، میرے بڑے بھائی شہید بغداد نے مجھے بتایا کہ اس لیے اس کی حکمت مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ مرید کو یہ سمجھ میں آئے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس دستگیر کا ہاتھ قیامت کے دن جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جا رہا۔ مرید کو یہ سمجھ میں آئے کہ میرا شیخ کہاں کہاں کام آتا ہے، صرف یہیں ندی کے کنارے کام نہیں آتا، کہ جنگل میں کام نہیں آتا، کہیں ایسے جنگل بیابان میں ہی کام نہیں آ رہا، بلکہ قیامت میں کام آ رہا جہاں کوئی کام نہیں آتا، اپنے ہاتھ پہ جہنم سے نکال کر جنت میں۔ یہ اہل ایمان بندے لعلکم تفلحون، ان کو یہ مرتبہ ملا اللہ کے حکم پر عمل کر کے، صبر کیا، ایمان پر مضبوط رہے، صبر کیا، مصابرہ کیا، اطاعت کی، تقوی اختیار کیا، تاکہ کامیاب کر دیے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی ایسی ملی کہ اب دنیا ان کی غلامی کر رہی ہے، ہوائیں ان کی غلامی کر رہی ہے، سمندر ان کی غلامی کر رہا ہے، پہاڑ ان کی غلامی کر رہے ہیں، چرند و پرند ان کی غلامی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب قیامت کے دن پہنچے تو ان کے غلاموں کو جو جہنم میں شامت اعمال سے چلے گئے تھے وہاں بھی دستگیری کر کے جہنم سے نکال لیا۔ ایسے آستانے پر ہم حاضر ہیں جن کی زندگی قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ یہ تو ایک آیت کریمہ تھی، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو پورے قرآن کے عامل یہی لوگ تھے، سنت کے عامل یہی لوگ تھے۔ انہی کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، انہی کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے کہ تقویٰ کیسے اختیار کیا جاتا ہے، انہی کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے کہ ریاکاری کو کیسے دور کیا جاتا ہے اور عاجزی انکساری کو کیسے اپنایا جاتا ہے۔ انہی کو دیکھ کر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ایسے اپنے نیک بندوں کے در تک پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس در تک آ چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، اللہ کا نور، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں روشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کمی ہے تو ہمارے عمل کی ہے۔ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اطاعت پر کمر کس لیں، اللہ کے اور رسول کے احکامات کی پابندی کر لیں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں، تو پھر آج بھی ہو جو براہین سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ لگن تو چاہیے، ویسی تڑپ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ان خانقاہوں کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے باطن کو بھی سنواریں، ظاہر کو بھی سنواریں، اور باطن کو سنوارنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، لہذا خانقاہ میں ایک مدرسہ کھولا گیا تاکہ ظاہر کو علم کے ذریعے سنوارا جائے، قرآن پڑھایا جائے، قرآن کی سمجھ اور فہم عطا کرنے والے علوم و فنون پڑھائے جائیں۔ الحمدللہ آج اس عرس میں اور اس محفل میں اس مدرسے کے کارکردگی کا بھی رزلٹ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔
کہ بچے قرآن کو کیسے پڑھ رہے ہیں, حفظ کیسے کر رہے ہیں, آگے کی تعلیم کیسی چل رہی ہے, سب مولانا آپ کو بتائیں گے. اور وہ روح پرور منظر ابھی آپ دیکھیں گے جس میں بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو, ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے, خیر و برکت عطا فرمائے, اور ان مخدومان گرامی کو سلامت رکھے. ان کا سایہ تادیر خیر و برکت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. مخدوم کا آستانہ اسی طرح بافیض رہے, ہم اپنے خالی دامن کو لاتے رہیں اور اپنی دلی مرادیں یہاں سے بھر بھر کر لے جاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آستانوں کو سلامت رکھے, ہماری عقیدت اور محبت کو سلامت رکھے, غلامی اور وفاداری کو سلامت رکھے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.